ہمیشہ سے پاک فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان میں جب بھی پاک فوج اور سیاسی حکومت ایک پیج پہ اوپر ہوتے ہیں تو پاکستان مضبوط ہوتا ہے۔ پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے بڑی مربوطی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کو یہ استحکام، پاکستان کی سالمیت، استحکام، خود مختاری کچھ کھٹکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ افواہ ساز فیکٹریاں قائم کر لیتے ہیں جن میں پاک فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات، تنازعات کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ ایک سازش کے تحت، پوری کاوش کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آج کل تو زیادہ ہی ایسی خبریں آ رہی تھیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے حامی جو اینکرز ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، یا دوسرے لوگ جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، ان کو تو حکومت اور پاک فوج کے درمیان بہترین کوارڈینیشن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ باتیں ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے پیچھے فوج ہے، فوج نے میاں نواز شریف کو زبردستی جانے دیا ہے، حکومت کو بے بس کر دیا ہے۔ اب تو عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ 2 ماہ میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایسی بے شمار افواہیں پاک فوج اور حکومت کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ بھی واپس لے لی جائے گی، جنرل باجوہ خود یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ بہرحال یہ سارے کی ساری افواہیں ثابت ہوئی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان لوگوں کے منہ اس طریقے سے بھی حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے بند ہو جانے چاہیے کہ ندیم رضا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا گیا، یہ تو ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ تو دوسری طرف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ پر فخر ہے، اتنا متوازن اور ڈیموکریٹک آدمی نہیں دیکھا۔ حکومت کو خطرہ ہے نہ فضل الرحمان کو کوئی پیشکش کی۔ کچھ لوگوں کو میری شکل پسند نہیں، دھرنا اسپیشلسٹ ہوں، بلاول کی نقل نہیں اتارنی چاہیے تھی، مہنگائی کا سن کر دکھ ہوتا ہے۔ یہ عمران خان کا پورا بیان ہے۔ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ فوج کی کٹ پتلی ہے۔ اگر وہ فوج کی کٹ پتلی ہے تو پھر ان کو جنرل باجوہ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے نفی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات ہیں، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے۔ ویسے اس میں کوئی صداقت تو بالکل نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان بہترین کوارڈینیشن سامنے بھی آ گئی ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے، میڈیا سے اظہار ہوتا ہے، ان کی تصاویر سے اظہار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حکومت چل چلاؤ اس حکومت کا ہے۔ بہرحال ہمارا تو تجزیہ یہی ہے پورے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح کا کوارڈینیشن ہے جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، اس کو پاک فوج اور حکومت کے درمیان مثالی کوارڈینیشن ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوارڈینیشن برقرار رہتا ہے تو عمران خان یقیناً 5 سال پورے کریں گے بشرط زندگی، کیونکہ ان کی زندگی کو بھی شدید خطرہ ہے۔ ویسے تو کسی کی زندگی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے جس مافیا کے ساتھ ٹکر لی ہے وہ شاید وزیر اعظم عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی حد تک بھی سفاکیت اور بربریت پر چلے جائیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو وہی وزیر اعظم رہیں گے پاکستان کے۔ اگر کوئی ان کے خلاف سازش ہوتی ہے، ان کو کوئی کسی ایسے طریقے سے ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے ان کو اتار دیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک بار پھر وہ آ جائیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے، زیادہ اکثریت سے آئیں گے، جس طریقے سے بھٹو بڑے حد دل عزیز تھے اور میاں نواز شریف بھی اس مقام پہ رہ چکے ہیں۔ تو عمران خان کو اگر نکالا جاتا ہے یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جاتی ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ، بڑی اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے تحفظات ہیں، واقعی مہنگائی ضرور ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے تیا پانچا کریمہ
کریا کرم ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، وہ ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ عمران خان کے اوپر بہرحال کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے۔ ان کو اگر کچھ لوگوں کو ان کی شکل اس وجہ سے پسند نہیں ہے کہ وہ احتساب کی بات کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اٹل فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے بھی ہیں اور کارروائیاں جاری بھی ان کی ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو جو افواہیں پھیلا رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی خود اور ان کے جو مراد یافتہ لوگ ہیں وہی ساری ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ایسے اقدامات کر رہے ہیں، ایسی سازشیں کر رہے ہیں جو بھی ممکن ہے وہ اس حد تک جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ عمران خان کے کریڈٹ میں ہی جائے گا اگر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو کل کلام وہ، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اور کرپشن کے خاتمے کی وجہ ہی سے ان کی مخالفت ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ان کے حامیوں اور جامیوں اور پروردہ لوگوں کی طرف سے، نمک خاروں کی طرف سے، سہولت کاروں کی طرف سے۔